السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئیے کچھ خوبصورت اور چنندہ حدیثوں پر ایمان کو بڑھانے والی اور نالج کو بڑھانے والی پیاری خوبصورت ایمان کی باتیں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب صحابہ کرام کو بلا ضرورت غیر ضروری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے منع کر دیا گیا تو صحابہ کرام خوش ہوتے کہ کوئی غیر عربی شخص آئے، کوئی دیہاتی آئے، کوئی بدوی آئے اور سوال پوچھے تاکہ اس سے ہم لوگ کو بھی کچھ علم حاصل ہو۔ تو چلیے اسی ذیل میں یہ حدیث۔ بسم اللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھدار بدو آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے سوال کرے وہ ہم بھی جواب سنیں۔ چنانچہ ایک بدوی آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا تھا۔ اس نے ہم سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ اس نے پوچھا آسمان کس نے بنایا؟ آپ نے جواب دیا اللہ نے۔ اس نے کہا زمین کس نے بنائی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے سوال کیا یہ پہاڑ کس نے گاڑے ہیں اور ان میں جو کچھ رکھا ہے کس نے رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ بدوی نے کہا اس ذات کی قسم ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ ہمارے دن اور رات میں ہمارے ذمہ 5 نمازیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے درست کہا۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کہ اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا، یعنی کہ بدوی نے کہا کہ آپ کے الچی کا خیال ہے کہ ہمارے ذمہ ہمارے مالوں کی زکوٰۃ ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ بدوی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کہ اللہ ہی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ اعرابی نے کہا آپ کے الچی کا خیال ہے کہ ہمارے سال میں ہمارے ذمہ رمضان کے روزے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس نے صحیح کہا۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا، کہ اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگا آپ کے بھیجے ہوئے قاصد کا خیال ہے کہ ہم پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، اس شخص پر جو اس کے راستے کو طے کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی طاقت رکھتا ہو، اس کے اندر صلاحیت ہو۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر وہ واپس چل پڑا اور چلتے چلتے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا اور نہ کوئی کمی کروں گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کر دکھایا تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ کیا پیاری حدیث ہے۔ صحابہ کرام کتنا خیال رکھتے تھے ہمارے نبی کا۔ جب بلا ضرورت سوال سے منع کر دیا گیا تو علم کی تلاش کے لیے یہ انتظار کرتے کہ کوئی آتا باہر سے کوئی شخص اور سوال کرتا، اس سے ہم کوئی فائدہ ہوتا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نالج کدھر سے بھی ملے، نالج لینا چاہیے مضبوطی کے ساتھ۔ ایک اور حدیث سن لیتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد کا علاقہ کون سا، میں میپ میں ڈال دیتا ہوں۔ یہ نجد کا علاقہ جیسے کہ سمجھ لیں کہ اب مکہ اور مدینہ سے پورب کی طرف یہ نجد کا علاقہ پڑتا ہے، جس میں ریاض وغیرہ سے تھوڑا آس پاس ہے اور یہ ابو دھابی کے آس پاس، اور میں میپ میں ڈال دیتا ہوں اس میں، یعنی کہ سمجھیں کہ مکہ مدینہ سے تھوڑا پورب کی طرف، یعنی سعودی کنگڈم آپ سمجھ لیں، اہل نجد۔ وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے ایک آدمی آیا، اس کے بال پراگندہ تھے، ہم اس کی ہلکی سی آواز سن رہے تھے، یعنی بال بکھرے ہوئے تھے، جیسے تیسے بال تھے، یعنی ترتیب سے نہیں تھے، بکھرے ہوئے بال تھے۔ ہم اس کی ہلکی ہلکی آواز سن رہے تھے، یعنی کہ بھنبھناہٹ سی ہو رہی تھی، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا تھا ہم اس کو سمجھ نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا، آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اور رات میں 5 نماز فرض ہے۔ اس نے پوچھا، یعنی کہ جو اہل نجد سے جو شخص آیا تھا جس کا بال بکھرا ہوا تھا، اس نے پوچھا کیا ان کے علاوہ اور نمازیں بھی میرے ذمہ ہیں؟ یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو وہ پوچھ رہا کہ اور بھی نمازیں فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ یہ کہ تم نفلی نماز پڑھو، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفلی نماز پڑھو تو اور اچھی بات ہے،
اور ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا میرے ذمہ اس کے علاوہ اور بھی روزے ہیں؟ فرمایا نہیں ہے، اللہ یہ کہ تم نفلی روزے رکھو، یعنی کہ نفلی روزے کی تاکید کی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا تو اس نے سوال کیا کیا میرے ذمہ اس کے سوا اور بھی کچھ ہے؟ آپ نے جواب دیا نہیں، سوائے اس کے کہ تم اپنی مرضی سے نفلی صدقہ دو، یعنی کہ جتنے فرائض بتائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ بھی بولا کہ اگر نفلی کر دو تو بہتر ہے، یعنی کہ سنت ہو گئے اور نوافل ہو گئے، یہ کرو تو اور بھی بہتر ہے۔ حضرت طلحہ نے کہا پھر وہ آدمی واپس ہوا تو کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں نہ اس پر کوئی اضافہ کروں گا اور نہ اس میں کوئی کمی کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاح پا گیا اگر اس نے سچ کر دکھا، یعنی اس نے اگر اس پر عمل کر لیا تو یہ فلاح پا گیا، یعنی کہ یہ جنتی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب ہوا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کر دکھایا، یا فرمایا جنت میں داخل ہوگا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کر دکھایا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دین اسلام کو کونے کونے چپے چپے پورے دنیا میں پھیلایا، اس طرح سے علم حاصل کیا کرتے تھے کہ جب غیر ضروری سوال جواب کرنے سے منع کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر یہ اسے کھوج میں رہتے کہ کوئی آئے باہر سے شخص اور سوال کرے تو ان کو بہت ساری چیزیں کھول کر سامنے آ جاتی۔ ایک خوبصورت حدیث اہل نجد والے کے سوال اور ایک جو بدوی آیا تو اس کے سوال کا جواب یہاں دیا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے پوچھا کہ اور کیا کیا ہے، اور توحید کے بارے میں پہلے پوچھا، پھر فرائض کے بارے میں پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بولا کہ نفل کر لے تو اور اچھا ہے، نفل اگر سنت اگر کر لے تو اور بہتر ہے۔ تو پھر وہ لاسٹ میں اس نے قسم کو اٹھایا کہ میں نہ اس میں کچھ کمی کروں گا نہ کچھ میں بڑھاؤں گا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے سچ کر دکھایا ہے تو سمجھو یہ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ مضبوطی کے ساتھ فرائض کو ادا کریں۔ سب سے مضبوطی کا شرط بنا دماغ لگائے 5 وقت کی نماز اور دل میں توحید مضبوطی کے ساتھ بھی بنائے رکھیں۔ اسی طرح زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، مضبوطی کے ساتھ اس میں کوئی کمی نہیں کرے، اور باقی سنت اور نفل میں بھی کوئی کمی نہیں کرے، مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے رکھ، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح ہم سب کو دین کی ایک طرح سے فکر، سوچ اور اس کی طلب اور علم کی جستجو میں لگے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنا آسان عطا فرما، آمین۔